میرے خیال میں ابھی تک ہمارے یوتھیا بھائیوں کو یہ نہیں پتا کہ ٹرمپ امریکہ میں الیکشن جیتا ہے، یہاں پاکستان میں تھوڑی جیتا ہے کوئی۔ خان صاحب کہتے تھے کہ میں عافیہ صدیقی کو لے آؤں گا، ٹرمپ نے اس کو عافیہ صدیقی نہیں دی تو ہم ٹرمپ کو کہاں سے کوئی عمران خان دینے لگے۔ یہی لوگ کہتے تھے جی آزادی، ہم کوئی غلام نہیں، آج سڑکوں پہ ناچ رہے ہیں کہ جی ابو ٹرمپ آ گئے، ابو ٹرمپ آ گئے، ابو ٹرمپ آ گئے۔ سارے ان بلیوں کی طرح ہیں جن کی دمیں باندھ کے ان کو ایک ساتھ بٹھایا گیا ہے۔ اسد کیسر کھڑا ہوتا ہے تو بیرسٹر نہیں کھڑے ہونے دیتا، بیرسٹر کھڑا ہو جائے تو عمر ایوب نہیں کھڑے ہونے دیتا، وہ مطلب یہ آپس میں لڑ رہے ہو، آپس میں ہی ان کو نہیں پتا۔ پولیٹیکلی طور پہ پی ٹی آئی انگیج ہو گئی تو اس کو بات چیت بھی کرنی پڑے گی، ایک قدم آگے آنا پڑے گا، ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ عمران کی سیاسی موت۔ ہمارے پاس ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد ابو ٹرمپ ہمیں بچاؤ، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب، اور عبدالقادر پٹیل صاحب سے ہم بات کریں گے جو حالیہ امریکن الیکشن بھی ہوئے ہیں اور ساتھ جو ملکی سیاست ہے، اور ایک دفعہ پھر آدمی کال کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ عمران خان کو ریلیف مل جائے گا؟ میرے خیال میں ابھی تک ہمارے یوتھیا بھائیوں کو یہ نہیں پتا کہ ٹرمپ امریکہ میں الیکشن جیتا ہے، وہ یہاں پاکستان میں تھوڑی جیتا ہے کوئی، مطلب یہ بھی ایک سمجھ نہیں آ رہی ان کو۔ اور چلیں قدریں مشترک ہیں، میں نے ایک 1.5-2 سال پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، اگر آپ میری ٹویٹر کی ہسٹری میں جائیں تو 3 سال پہلے، بلکہ زیادہ پہلے ایک میں نے ٹویٹ کیا تھا، اس میں 3 تصاویر میں نے ایک ساتھ لگائی تھیں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ، عمران خان اور مودی۔ تو میں نے کہا کہ انتہا پسندانہ سوچ کی عکاسی ہوئی ہے اس بار الیکشنز میں، یہ تینوں ساتھ آئے تھے اور تینوں انتہا پسند نکلے، آپ نے دیکھا۔ بہرحال اب امریکہ کے اپنے لوگوں کی مرضی ہے، انہوں نے اپنا وزیر اعظم یا صدر جو بھی چن لیا، لیکن ہمارے پاس جو ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد ابو ٹرمپ ہمیں بچاؤ، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ چلے آپ ان کے بیانات کو ایک طرح سے دیکھیں تو وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، سر پیر نہیں ہوتا ان کا، وہاں تک تو ٹھیک ہے، اور ازدواجی زندگی کی طرف ویسے تو نہیں جانا چاہیے، لیکن اتنا تو خیر کوئی بات نہیں ہے کہنے میں کہ شادیوں کی تعداد بھی ایک برابر ہے، تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو قدریں مشترک ہیں، لیکن اب وہاں سے ٹرمپ سپرمین بن کے اڑ کر آئے گا، اور اس کی اڑتی ہوئی سپرمین کی ایک تصویر ہے، اور جیل سے وہ اس کے بال پکڑ کے اس کو نکال کے لے جائے گا۔ میں نے تو اس طرح کے کارٹون بھی دیکھے ہیں، تو یہ ایک عجیب بات ہے۔ اگر اتنا ہی کوئی وہ ہوتا تو خان صاحب اپنی الیکشن کیمپین میں کہتے تھے کہ میں عافیہ صدیقی کو لے آؤں گا، تو یہ ٹرمپ نے اس کو عافیہ صدیقی نہیں دی تو ہم ٹرمپ کو کہاں سے کوئی عمران خان دینے لگے۔ تو بہرحال یہ ایک بیکار کی بات ہے۔ پاکستان کی خارجہ اور داخلہ پالیسی جو ہے وہ بالکل آزاد ہے، اور ہمارے پاس 9 مئی جیسے واقعات کے کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہ آئین میں ہے، نہ قانون میں ہے، نہ امریکہ کے لیے ہے، نہ رشیا کے لیے ہے۔ یہی لوگ تھے کہتے تھے جی آزادی اور بیرونی مداخلت چھوڑ دو، ہم کوئی غلام نہیں، ہم کوئی یہ نہیں، آج سڑکوں پہ ناچ رہے ہیں کہ جی ابو ٹرمپ آ گئے، ابو ٹرمپ آ گئے، ابو ٹرمپ آ گئے، سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک گروہ ہے، ان کو آپ ایک ریلا سمجھ لیں، ایک سوشل میڈیا پہ ایک ہجوم سمجھ لیں، باقی تو اور کچھ بھی نہیں ہے میرے نزدیک، کیونکہ پولیٹیکل چیزوں کے یو ٹرنز بھی چل جاتے ہیں، لیکن آئیڈیالوجی نہیں ہے، اور آئیڈیالوجی بیس تھی کہ جی اینٹی آپ ویسٹ ہو، اور آج پھر آپ کہتے ہو کہ چھڑائے گا ہی ویسٹ۔ تو اتنے زیادہ ٹویسٹ اینڈ ٹرنز کے بعد ایک تو اس کی خیر اپنی پرانی وہ ویڈیوز اگر چلا دیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنے ہر چیز کی نفی کی، ہر معاملے میں غلطی کی، الٹا سیدھا بولتا رہا، پتہ اس کو کچھ ہے ہی نہیں، نہ اس کو سماجی طور پہ اس کے سٹیٹمنٹس ٹھیک ہیں، نہ معاشی طور پہ، نہ اسلامی طور پہ نعوذ باللہ اس کے سٹیٹمنٹس ٹھیک ہیں۔ ہی از گون کیس بس، لیکن چل رہا ہے، چلتا ہے، ہر چیز پاکستان میں چل جاتی ہے۔ سارے ان بلیوں کی طرح ہیں جن کی دمیں باندھ کے ان کو ایک ساتھ بٹھایا گیا ہے۔ اب وہ اسد کیسر کھڑا ہوتا ہے تو وہ دوسرا اس کو بیرسٹر نہیں کھڑے ہونے دیتا، بیرسٹر کھڑا ہو جائے تو وہ عمر ایوب نہیں کھڑے ہونے دیتا، وہ مطلب یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے، اگر وہ اس کی باری آ گئی تو ڈوگر کو اعتراض ہو جاتا ہے،
اور محترمہ زرتاج صاحبہ بھی جو ہے وہ آپ پیچھے نہیں رہی. تو مطلب کہنے کا یہ ایک آپس میں ہی ان کو نہیں پتا کہ کس نے کیا بات کرنی ہے اور کس کو پریورٹی دینی ہے. تو یہ ادھر بھی ایک ہجوم ہے, ادھر بھی ایک ہجوم ہے, وداؤٹ اینی ٹارگیٹ اور پولیٹیکل لاجک. ہر جگہ ایسے ہی ہے. 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس میں تو آپ نے پی ٹی آئی کو بچایا ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ہمیشہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو راستہ دیا ہے. اور خیر بعد میں جو اس دن جو ترمیم ہوئی اس میں یہ بھی تو ہمارے ساتھ تھے نا. جی جی, انہوں نے اگینسٹ تو ووٹ نہیں ڈالا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنا شور ہو رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا. تو یہ شور کر کون رہا تھا؟ اب ان سے پوچھو. خود ہی شور کر رہے تھے. تو مطلب بات اتنے عجیب لوگ ہیں کہ چلو کوئی اور شور کر رہا ہو, ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو بات ہے. یہ کہتے ہیں ہم خود اتنا شور کر رہے تھے کہ ہم خود نہیں سن پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ کبھی آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا. سر مسلسل ملاقاتیں جو ہو رہی تھی بالخصوص 26ویں جو ترمیم کا معاملہ تھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت ایکٹیو تھے. تو کیا اب پی ٹی آئی کو انگیج نہیں کیا جا سکتا سیاسی استحکام کے لیے؟ ہم نے بارہا کوشش کی ہے, بارہا. لیکن دیکھیں مسئلہ یہاں ایک اہم پوائنٹ ہے, آپ یہ سمجھیں. اگر پولیٹیکلی طور پہ پی ٹی آئی انگیج ہو گئی, اگر پولیٹیکل لائن اپ اس کا ہو گیا, وہ پولیٹیکل جماعت کے طور پر آ گئی, تو اس کو بات چیت بھی کرنی پڑے گی, ایک قدم آگے آنا پڑے گا, ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا, لوگوں سے ملنا جلنا پڑے گا, اخلاقیات کے دائرے میں آنا پڑے گا. اور یہ عمران کی سیاسی موت ہے. وہ قائم ہی اس وجہ سے ہے, وہ اپنی ایگزسٹنس ہی اس وجہ سے, اس کو پتہ ہے کہ میرا وجود ہی اس وجہ سے برقرار ہے کہ کیوس ہو, افراتفری ہو, لڑائی جھگڑا ہو, دشمنی ہو, توڑ پھوڑ ہو, تو میں ہوں. ورنہ اگر میں بھی دوسروں کی طرح سمجھدار ہو گیا, پاکستان کے بھلے کے لیے, پاکستان کی بھلائی کے لیے, دوسری سیاسی پارٹیوں کی طرح میں نے بھی کچھ مثبت رول پلے کر دیا, تو پھر میں تو ان سب جیسا ہو جاؤں گا, تو مجھے کوئی پوچھے گا نہیں. تو بہرحال اس کا جو وجود ہے وہ ہی کیوس کی وجہ سے, اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے. اسی لیے وہ اپنے فالوورز کو اور ان کے جو صف اول کے آپ کہہ رہے لیڈر ہیں, جو ان کو کہتا ہے کہ جی کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرو, بس ہلا گلا کرو, شور کرو, ہڑتال کرو, مارو توڑو, بیکاز ہی نوز کہ اس کی جو ایگزسٹنس ہے, اس کی جو بقا ہے وہ کیوس میں ہے. وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے. لہذا مجھے کسی اچھے کی امید نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک دو دن اچھی بات کرتے ہیں ہم سے, تھوڑا سا ان کے رویوں میں نرمی ہوتی ہے, لیکن جس دن یہ جاتے ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے, یہ باہر نکلتے ہیں, وہ انہیں گالیاں بکتا ہے پتہ نہیں کیا, کہ تم نے کیوں ہاتھ ملا لیا کسی سے, تم نے تو شور کرنا ہے. پھر یہ آتے ہیں, وہ پھر جو ان سے ہوتا ہے بنتا ہے بیچارے سے, وہ اتنے شور کر کے پھر ان کو جب جاتے ہیں تو جس نے جتنی زیادہ گالیاں دیں, جس نے جتنا زیادہ شور کیا, اس کو شاباشی ملتی ہے. تو آپ دیکھتے رہیں کہ جو لوگ پولیٹیکل فولڈ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ جیل میں ان کی پیشی ہوتی ہے کہ جی کس طرح, اور تم سیاست کی طرف جا رہے ہو, تم کیوس کی طرف جاؤ. تو اصل مسئلہ ہے جتنا جو کیوس کی طرف جائے گا اتنا وہ خان کے قریب جائے گا.